بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں پہلے تو شروع کرتا ہوں اسد، جو آپ نے ابھی بات کی کہ خرم دستگیر سے جو اس کے منہ سے سچ نکلایا، پہلے میں ذرا اس کے اوپر تبصرہ کر دوں۔ ایک تو خیر میں بڑی دیر سے، بلکہ آج سے 11 سال پہلے مجھے یاد ہے میں کسی کو انٹرویو دے رہا تھا تو میں نے تب یہ کہا تھا کہ یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، جب بھی مجھے اقتدار ملے گا یہ اکٹھے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے انٹرسٹ ایک ہی ہے، اور ان کا ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ کیسے چوری کرنا ہے اور کیسے اس چوری کو بچانا ہے، باقی سب کچھ سیکنڈری ہے۔ تو وہ تو اس نے کہہ دیا اپنے منہ سے کہ یہ جو کیسز ہیں 100 ججز آ جانے تھے اور کیسز تھے۔ عدلیہ آزاد ہے پاکستان میں، تو اگر ججز بھی آ جانے تھے، یہاں تو آزاد عدلیہ ہے، تو کس چیز کا آپ کو ڈر ہے؟ میں عدلیہ کے اندر کھڑا ہوا 10 مہینے، انہوں نے مجھے فلیٹس کے اوپر، لنڈن کے فلیٹ کے اوپر انہوں نے مجھے ایک ایک چیز گرل کی۔ میں تو کوئی ملک سے باہر نہیں گیا، اسی عدلیہ نے مجھے انصاف دیا، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، تو یہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ تو اس لیے ان کی صرف اور صرف ایک کوشش ہوتی ہے کہ پہلے چوری کرو، پھر ساری کوشش کرو اس چوری کو بچانے کے لیے، اور جب تک ان کو خوف ہو کہ این آر او نہیں ہے تو ملک سے باہر چلے جاؤ، اور پھر جیسے ہی این آر او ملے واپس آ جاؤ، پھر سے چوری شروع کرو۔ تو وہ تو خیر خرم دستگیر نے بات کر دی، لیکن جو دوسری بات اس نے کی کہ جی آرمی چیف عمران خان اپنا رکھوانا چاہتا تھا، وہ یہ کہہ گیا نا، اور آرمی چیف رکھوا کے تو اس نے کہا پھر تو ہمارا یہ 15 سال تک رہ جائے گا اور یہ ہٹایا ہی نہیں جا سکے گا، کیونکہ پھر احتساب بھی ہو جائے گا ہمارا۔ اس کے اندر بھی بڑی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آرمی چیف آئے گا تو ان کا احتساب رک جائے گا؟ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کیا اپنا آرمی چیف چاہیے تاکہ وہ ان کی مدد کرے؟ یعنی وہ جو بات کہہ گیا ہے اس کے اندر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو اس نے کہا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف رکھوائے گا۔ میں آج آپ سب کے سامنے ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، میں نے کسی صورت، کسی وقت، اللہ کے سامنے میں حاضر ہو کے یہ بات کرتا ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نومبر میں کس کو آرمی چیف بنانا ہے۔ وہ سمپلی یہ ہے کہ یہ ایشو تھا ہی نہیں۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جب ٹائم آئے گا میرٹ کے اوپر جو سب سے بہتر ہوگا اس کو میں بنا دوں گا۔ ساری زندگی جو مجھے جانتا ہے کرکٹ میں، جب سے 10 سال کرکٹ کیپٹن رہا ہوں، میں نے کبھی اپنی زندگی میں میرٹ کو وائلیٹ نہیں کیا۔ میں نے 10 سال کرکٹ کیپٹن ہے، مجھے کوئی آج کہہ دے کہ اس نے کوئی اپنا رشتہ دار کوئی دوستی میں کچھ کھلایا ہو، میں شوکت خانم کے اندر میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آدمی بتائے کہ شوکت خانم میں میرٹ کے علاوہ کسی کو ہائر کیا، میں نے کسی کی سفارش کی ہو۔ شوکت ترین میرے ساتھ بورڈ آف گورننس میں پتہ نہیں کتنے 10 سال تھے، ایک آدمی بتائیں کہ ہم نے میرٹ وائلیٹ کی ہو۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کامیاب ہاسپٹل ہے، اس لیے وہ چل رہا ہے، اس لیے دنیا کی، پاکستان کی سب سے لیڈنگ انسٹیٹیوشن ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، کیونکہ وہ میرٹوکریسی ہے۔ اس میں نوبل یونیورسٹی میں ایک آدمی بتایا میں نے کسی کو ہائر کیا کہ غلط، آؤٹ آف میرٹ۔ میں نے اپنی جب گورنمنٹ میں ہوں، کوئی مجھے بتایا کہ میں نے اپنے رشتہ دار دوستوں کو ہائر کیا ہو، اپنی ان کو پوزیشنز دی ہو۔ یہ میں اس لیے میرٹ کی بات کرتا ہوں، مجھے خوف خدا ہے۔ جب آپ میرٹ وائلیٹ کرتے ہیں، آپ کسی کا حق مارتے ہیں، اللہ کی برکت چلی جاتی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، اور اس لیے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں گا۔ یہ کیوں نواز شریف کو پرابلم تھا آرمی چیف کا؟ کیونکہ نواز شریف کے چوری کا پیسہ اس کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتا تھا فوج کو کنٹرول کرنا۔ اس نے باقی سارے ادارے تو کنٹرول کر چکا تھا، سارے ادارے جو اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، اداروں کا تو قتل عام ہو رہا ہے آج۔ ایف آئی اے تباہ، نیب تباہ، جو بھی ادارے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف کنٹرول کر سب کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دیے۔ تو میں نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ضرورت ہے اپنی آرمی چیف کی۔ نواز شریف نے ہمیشہ اپنی پسند کا میرٹ کو وائلیٹ کر کے اپنا آرمی چیف لے کے آیا، کیونکہ اس کو ضرورت ہے۔ اتنا زیادہ 30 سال سے، اتنی محنت سے اتنا زیادہ پیسہ چوری کیا ہوا ہے، اب وہ پیسہ پڑا ہے، ساری اس کی کانسنٹریشن ہے وہ پیسہ بچنا کیسے ہے۔ یہ آپ ان ساروں کو
کیونکہ میں تو 26 سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کی تھی. یاد رکھیں لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ جس کو سیاست نہیں جانتا, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں تو زرداری سے تو دوستی کر لیں. میں 26 سال پہلے کہتا تھا یہ دونوں چور ہیں. ہمیشہ میں نے کہا کبھی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. میرا ہمیشہ تھا کہ ان دونوں کے انٹرسٹ ایک ہیں. جیسے ہی ان کا پیسہ تھریٹن ہوگا یہ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ تم چور ہو, جو کہتے تھے, 2 دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی 90 کی دہائی میں, تو ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے اوپر سچ بولتے تھے کہ فلانا چور ہے, لیکن یہ صرف الیکشن میں جیتنے کے لیے کہتے تھے. ان کا چوری کا کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ دونوں چوری کر رہے تھے. تو میں نے جب پارٹی اپنی اناؤنس کی, میں نے پہلے دن سے کہا یہ دونوں چور ہیں, اور مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی یہ میں پاور میں آؤں گا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. تو ان کا تو انٹرسٹ چوری کرنا اور چوری کو بچانا, NRO لینا, ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے. کا سارا یہ ثابت ہوا. اس لیے ان کو ہر ادارہ جو ان کی چوری کو تھریٹن کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. لہٰذا ڈر ان کو فوج سے ہوتا ہے. فوج سے کیوں ڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس ان کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں ان کی چوری کی, تو یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو ان کی چوری سامنے آ جائے گی. 2 دفعہ ان کی گورنمنٹس گئیں 90s میں چوری کے اوپر. جو خرم دستگیر نے بات کی کہ جی اپنا یہ آرمی چیف لے کے آئے گا, عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کی. مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی. مجھے تو جو میرٹ کے اوپر بہترین, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط تب ہوگا جب وہ میریٹوکریسی ہو. تو ہمارا یہ ہے. تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں, یہ ان کے خوف تھے. ان کے اوپر خوف طاری ہوا ہے, کیونکہ چوری, اتنی زیادہ چوری جب کر لیں, بلینز آف ڈالرز ان کے باہر پڑے, تو ان کو خوف ہے اس کا. اس خوف کی وجہ سے یہ پینک کر رہے تھے کہ اوہو یہ اگر وہ نومبر کے اندر اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو یہ ملک کو تباہ ہو جائے گا, یعنی ان کی فیوچر تباہ ہو جائے گی. لیکن میں جو مین تھی میں اب اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ جب رجیم چینج کرتا ہے تو کیا امریکہ رجیم چینج کرتا ہے دوسرے ملکوں کی بہتری کے لیے؟ اوپر سے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی, ہم دنیا میں ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں, فری ورلڈ, یہ تو سارا ریٹرک ہے. لیکن رجیم چینج جب بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کو, ملکوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ, اپنے فورن پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے. تو جو رجیم چینج ہوتا ہے, پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے, وہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتا ہے, وہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرتا. اب کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم بیسز دیں امریکہ کو؟ کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ابھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی تھی اس میں جو ہماری تباہی ہوئی, یہ اسلام آباد ایک فورٹریس بنا ہوا تھا, خود کش حملے ہو رہے تھے, کرکٹ ٹیم یہاں ٹور نہیں کرتی تھی, انویسٹر تو بڑی دور کی بات ہے. کیا یہاں میریٹ کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا, تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم استعمال ہوئے تھے اس میں. ہمیں ہمارے سربراہ کو دھمکی دی گئی تھی تب بھی کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج اگر آپ ہماری جنگ میں نہیں شامل ہوں گے. اور ہم شامل ہوئے, جھوٹ بولا ہمارے سے. مجھے یاد ہے میں وہ میٹنگز میں تھا کہ نہیں جی ہم تو ان کو صرف لاجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں. ادھر سے شروع ہوا. میرے اسمبلی میں تقریر ہے جب انہوں نے فوجیں بھیجنی شروع کی اپنی وزیرستان میں نے ان کو سمجھایا. کیونکہ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو, سارے اس علاقے کی تاریخ پڑھی ہو, اتنی اسٹوپڈیٹی کبھی بھی کسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے اسپیچ کی کہ میں وہ علاقوں کو کیوں بہتر جانتا تھا. میں نے ایک ٹریول بک لکھی تھی سارے قبائلی علاقے میں پھر کے. اس ٹریول بک میں جب آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو یا پتہ یا نہیں, کہ جو سب سے زیادہ انگریز فوجی مرا تھا وہ وزیرستان میں مرا تھا, یہ قبائلی علاقے میں مرا تھا. 80 سال کے اندر سب سے زیادہ ان کی کیجولٹیز ادھر ہوئی تھی, اور 1947 تک وہ ان کی کیجولٹیز ہوتی رہی تھی. باقی ہندوستان میں
امن تھا 1857 کے بعد، لیکن قبائلی علاقے میں کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی. 1935 میں آدھی برٹش انڈین آرمی اس کے باہر تھی، وزیرستان کے باہر. سو ہمیں جس طرح پورا امن تھا، ہمارا ایک فوجی نہیں تھا، ایک چوکی نہیں تھی پولیس کی، وہاں ٹوٹل جدھر ہمیں نہ ہمارا کوئی خرچہ تھا نہ کچھ تھا، وہ ہماری فوج تھی. ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا وہاں فوج بھجوا کے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 2003-04 میں جب فوج بھجوائی امریکہ کے پریشر کے اوپر. پھر میں ذرا اب آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں. لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کیا ہوا وہاں. لوگوں کو تو وہی جو پیسہ چلا تھا ابھی رجیم چینج کے اوپر ہمارے پہ چلا، جو مصدق کے اوپر چلایا گیا. جب اس کو پہلے تو بدنام کرتے ہیں نا کسی کو، جب رجیم چینج کرنا ہو پہلے میڈیا پہ پیسہ چلتا ہے. تب بھی میڈیا پہ پیسہ چل رہا تھا. مجھے طالبان خان کہہ رہے تھے کہ یہ جی پرو ٹیررسٹ ہے، یہ اس کے خلاف ہے، یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے. مجھے تب یاد ہے کہ اتنی بڑی کیمپین چلی کہ جی جو بھی کہے کہ یہ جی اس جنگ میں نہ شرکت کرو، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، جو بھی کہے اس کے پیچھے پورا میڈیا اٹیک آ جائے. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا. میں تو جانتا تھا. تو مجھے یاد ہے میں ملا جنرل اورکزئی کو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اس ملک سے ہوا کیا تھا. جنرل اورکزئی اس وقت کمانڈر تھے ساری جو ہماری آرمی تھی قبائلی علاقے میں. تو وہ کہتے کہ ہم نے ایک اکارڈ سائن کیا 2006 میں کے قریب، ایک وزیرستان اکارڈ کیا. تو کہتا ہے امریکنز کا ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا ہمارے ساتھ پوچھنے، ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے. ریگولر ملاقات ہوتی تھی، ہم ان کے ایلائے تھے. وہ اور بات ہے کہ ہم ان کے ایلائے تھے، وہ ہمارے اوپر ہی بمباری کر رہے تھے. تو وہ جب بات کر رہے تو یہ ایکسپلین کر رہے تھے ان کو کہ ہم نے کیوں ان سے یہ پیس اکارڈ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہماری کیجولٹیز بہت زیادہ ہو رہی تھیں، ہم پاکستان کی فوج کی کیجولٹیز ہو رہی تھیں. تو وہ ایک کہتا ان کا جو ایک سینئر آدمی وہ چپ کر کے سنتا رہا. جب ہم نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ جی ہمارے یہ مسئلے تھے اس لیے ہم نے وزیرستان اکارڈ سائن کیا ہے، تو وہ کہتا وہ سینئر جو ان کا آفیشل تھا وہ کہتا یہ ذرا سنیں، وی آر پیئنگ یو ٹو فائٹ ناٹ ٹو ہیو پیس اکارڈس. حکم دیا اور انہوں نے اکارڈ توڑوایا، ڈرون اٹیک کر کے توڑوایا اکارڈ. تو ہم مر رہے تھے یہاں، ہم یعنی کوئی پاکستانی ادھر بھی مر رہا ہے ادھر بھی مر رہا ہے، ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے. مجھے آج بتائیں کہ ایک جگہ کبھی کسی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جس ملک نے ان کے ساتھ وار آن ٹیرر کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں دیں، ایک جگہ اپریسیشن ہوئی ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا. تو میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیسز کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ، وہ اس لیے کہ میرے ملک کا انٹرسٹ ہے. ہم کیوں کسی کی جنگ میں شامل ہوں؟ ہم اگر افغانستان کے اندر اب طالبان کی گورنمنٹ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو یہاں سے کوئی ادھر اٹیک جائے یا وہ کچھ کرے؟ اور ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ویسی کمبیٹنٹ بن جائیں؟ آپ جتنے مرضی کہیں کہ نہیں جی ہم صفائیاں پیش کریں، جیسے ہی آپ کی زمین استعمال ہوگی آپ آٹومیٹکلی ان کے ساتھ ان کے شامل ہو جائیں گے ان کی جنگ میں. اس لیے یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. دیکھیں میں کبھی اپنے آپ کو اینٹی امریکن نہیں سمجھتا. ہماری بڑی زبردست پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے جو سب سے امیر پاکستانی ڈائسپرا ہے. ہمیں تو کبھی ان سے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. ہمارے جو امریکہ سپر پاور ایکسپورٹس ہماری سب سے زیادہ امریکہ ہے، ہمیں کسی صورت تعلقات نہیں خراب کرنے چاہیے. لیکن کیا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہیے؟ اب ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا بڑا سیدھا ہے. اسرائیل کو ریکگنائز کرو، ہندوستان کو ایکسیپٹ کرو کہ یہاں لوکل تھانے دار ہے ہمارا، ان کو اپنی کشمیر کو بھول جاؤ، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان تکڑا ہو اور تاکہ وہ چائنا کو فیس کرے. تو ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے جو ہندوستان کا ہے اس کو سلوٹ کرو. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے؟ جس وقت آپ اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جو جتنا کشمیر کا موقف ہے اسی دن زیرو ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو ریکگنائز اگر آپ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین جب ریکگنائز کرتے ہیں تو آپ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین کا کوئی رائٹ نہیں رہا
تو اس کا مطلب کشمیریوں کا بھی کوئی رائٹ نہیں رہا. تو آپ وہ کشمیریوں کی جو 1 لاکھ سے اوپر انہوں نے قربانیاں دی ہیں پچھلے 30 سال سے, اس ساروں کے اوپر ان کی قبر کھود دیتے ہیں. جو کشمیری آج دیکھ رہے ہیں کہ واحد پاکستان کھڑا ہے ان کے ساتھ جو بولتا ہے, جس وقت ان کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان نے ریکگنائز کر دیا اور انڈیا سے تعلقات ٹھیک کر دیے, کشمیر ایشو ختم ہو گیا. اور وہ ختم ہو گیا تھا پہلی دفعہ جب یہ اٹھا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں, انٹرنیشنل فورمز, وہ ہمارے دور میں اٹھا ہے. اس سے پہلے تو یہاں کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا. نواز شریف جب ہندوستان گیا, اس نے تو حریت کانفرنس کے ممبرز کو ہی نہیں ملا یہ کہ نریندر مودی نہ ناراض ہو جائے. ہم انڈیا کے خلاف, ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا سے اچھے تعلقات ہو, کوشش بھی کی, لیکن آپ کدھر لائن ڈرا کریں گے کہ کدھر ملک کا نظریہ آئے گا, کدھر آپ کا موقف آئے گا کہ جس کے اوپر آپ ایک پاکستان بڑے خواب کا نام تھا. تو جب آپ کے کوئی اصول ہی ختم ہو گئے کہ اچھا یہ جو حسین حقانی اور یہ نجم سیٹھی ٹائپس ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں آرام سے غلامی کرو, امریکہ کی جو وہ کہتا ہے مانو, تو وہ تھوڑے سے ڈالرز بھیج دیں گے. میرا اگلا کوشچن یہ کہ کیا اس سے پاکستان پیر پہ کھڑا ہو جائے گا؟ کیا اور تھوڑے اور ڈالر مل جائیں گے؟ کیا یہ ملک سروائیو کر جائے گا؟ کیا یہ ملک اپنی سارے پرنسپل سٹینڈز ختم کر کے, اپنا نظریہ ختم کر کے, کیا یہ کوئی مجھے گارنٹی کر سکتا ہے کہ یہ ملک ترقی کر جائے گا؟ کیا یہ نہیں ہم کرتے آئے آج تک؟ سوائے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے چند سالوں کے نکال دیں تو آج تک تو ہم غلامی کرتے آئے ہیں. جو وہاں سے حکم آتا تھا ہم مان جاتے تھے. اپنے ملک کے قانون توڑ کے, اپنی آئین کی خلاف ورزی کر کے ہم ان کو سروس کرتے رہے. یہاں سے وار آن ٹیرر میں CIA, FBI یہاں پاکستانیوں کو اٹھا کے گوانٹانو میں لے جاتی تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کسی کو, جو وہ چاہتے تھے. ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے دن دہاڑے, اس نے 2 لوگوں کو قتل کیا, 1 کو مارا, بیوی نے اس کی خودکشی کی. سارے پاکستانیوں کے سامنے اس کو اٹھا کے واپس کر دیا, اور ہمیں اس نے کہا کہ نہیں جی اس کو وہاں سزا ہوگی. کوئی اس کو سزا نہیں ہوئی. کوئی پاکستان کی, کوئی ہمارے قوانین, ہمارے لوگوں کے رائٹس, وہ جو 4 لوگ مرے تھے, کسی کو اس کی فکر نہیں تھی. اور کتنے اور کیسز ہیں, رمزی یوسف کا کیس ہے, ایمل کانسی کا کیس ہے. اپنے قوانین توڑ کے ہم نے امریکنوں کی خدمت کی ہے. کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوا؟ کیا پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہوا؟ کیا ہماری کوئی اکانومی اوپر گئی؟ کیا وار آن ٹیرر میں 80,000 لوگ مروا کے کیا انہوں نے کوئی اپریشیٹ کیا؟ کوئی بہت بڑی ایڈ دے دی؟ وہ $20 ارب ٹوٹل ایڈ دی انہوں نے, یا $150 ارب کا ملک کو نقصان ہو گیا. ہماری وہ حال تھا ایک وقت پہ کہ یہ ہیڈ لائنز تھی میرے خیال میں نیوز ویک یا ٹائمز ہے, دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. کس نے آ کے انویسٹ کرنا ہے موسٹ ڈینجرس پلیس میں؟ ساری دنیا میں ہمارا نام لگے گی سب سے بڑے دنیا کے دہشت گرد پاکستان میں. تو ہمیں بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہی نقصان ہوتا رہا. تو اس لیے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آپ کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے, ہم امن میں آپ کے ساتھ ہوں گے, تو یہ اینٹی امریکنزم نہیں ہے, یہ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ہم جب کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تب تک ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے. یہ قائد اعظم کا وعدہ تھا. یہ قائد اعظم نے تب 1948 میں یہ کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم جب ہندوستان کو اگر ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں کشمیریوں سے وہ ٹھیک ہے, تو آپ یاد رکھیں کہ جو بیسک فلسفی ہے پاکستان کی, یہ ملک ایک بڑا خواب تھا. یہ جو ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا, ان کو پتا تھا کہ انہوں نے یہاں نہیں آنا. یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان. ہم وہ سارا نظریہ دفن کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جی امریکہ ناراض نہ ہو. دیکھیں میرا اپنا اوپینین یہ ہے, کبھی بھی کوئی قوم کبھی بھی جوتے پالش کر کے چیری بلاسم بن کے آج تک قوم پراسپر نہیں کی. قومیں کھڑی ہوتی ہیں غیرت کے اوپر, نظریے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے قوم. جو قوم بنتی بھی ہے وہ نظریے پہ بنتی ہے, وہ جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنتی. آج یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ہر بات مان جاؤ, نہیں تو آپ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے
اس نے یعنی تکبر اس آدمی کا دیکھیں، اس کی جرت کیسے بڑھ گئی ہے کہنے کی. میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے 10 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میں نے سی این این میں کہا، سی این این کے انٹرویو میں میں نے کہا اس کو تو سزا بیڈ مینرز پہ دینی چاہیے کہ اس میں مینرز ہی نہیں ہے اس آدمی میں. تو یعنی کون سا ایک خوددار قوم کون ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ اور ہم کیا سن رہے ہیں جی؟ وہ ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں. میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراسلہ دیکھا تھا، اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا، کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراسلہ بھیجنے کے لیے پاکستان کو. دیکھیں جی، ایک بس اب سنیں ذرا میری بات. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہم کھڑے کدھر ہیں؟ ہم ادھر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک وہ فیصلہ کن موڑ پہ آ گیا پاکستان، جدھر سارے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا یا انہوں نے ایک راستہ لینا ہے پاکستان کی ایک خودداری کا، اور ایک مشکل راستہ ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کا، یا ان چور ڈاکوؤں کو جو اوپر ہم. اور میں دوسری چیز، یعنی میرے سب سے زیادہ مجھے توہین کدھر ہوئی ہے؟ مراسلے کی تو مجھے تکلیف ہوئی، لیکن جب میں نے یہ چور ڈاکوؤں کو دیکھا کہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، مجھے اس سب سے زیادہ تکلیف اس پہ ہوئی کہ وہ کتنی حقارت سے ہمیں دیکھتے ہیں، کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا. اپنے ملک کے اندر دیکھیں، میں مغربی سویلائزیشن کو سب سے بہتر جانتا ہوں. اپنے ملک کے اندر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بیل کے اوپر کوئی ہو، ضمانت پہ کوئی ہو، اس کو کوئی نوکری لے کے دکھا دے. یہ ناممکن ہے کہ 60% کیبنٹ بیل کے اوپر ہو، اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں، اور آپ ان کو ایک ملک کے اوپر بٹھا دیں. یعنی اس سے زیادہ ہماری توہین کیا ہوگی؟ یعنی یہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے. اس سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات کو کتنا نیچا دیکھا ہوگا. یعنی وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم چپ کر کے ان چوروں کو قبول کر لیں گے. اس سے زیادہ شرمناک چیز، دیکھیں میں نے دنیا دیکھی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے دنیا کے اندر کسی خوددار ملک کے اندر اس طرح کی چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا. میں جب یہ دیکھ رہا تھا، جب مجھے یہ پتہ چلا اس سازش کا، اور سازش کا مجھے سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم شروع ہوئی ہے، تو میں جب بھی میں سوچتا تھا نا، تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سازش کیسے ہوگی؟ کیا شہباز شریف کو ملک کا کوئی پرائم منسٹر بنا دے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران صاحب آپ نے کیا کچھ نہیں، جب آپ کو پتا تھا سازش ہو رہی ہے کیوں نہیں کچھ کیا؟ میں یقین کرو، میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دے گا. میں نے ایک دن میں نے نیوٹرل سے بات کی، میں نے کہا اس کے اوپر 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کا کیس ہے، 8 ارب روپے کا نیب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر، اور اتنے اوپن اینڈ شٹ کیس کسی کے ایسے کیس نہیں ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ. یعنی نواز شریف کا تو چلے پھر بھی اس نے اپنے نام پہ کچھ نہیں کیا، بیٹی کے نام پہ فلیٹس لیے، اس کا تو ڈائریکٹلی یہ اور اس کے بیٹے امپلیکیٹڈ ہے اس میں. اور کسی اور ملک میں 1 سال پہلے ان تینوں نے جیل میں ہونا تھا. یہاں میں سوچا، میں نے کہا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 16 ارب کے کیسز وہ اور 8 ارب کے نیب میں اور ایسے کیسز. یعنی اتنا، وہ کہتے ہیں نا نقل میں بھی عقل چاہیے، اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے چوری کی ہے کہ اس میں باچی کوئی نہیں سکتا. اگر کوئی عام آدمی ہوتا نا، آپ یقین کریں وہ 2 ہفتے میں یہاں اس ملک میں جیل میں ڈال دینا تھا اس کو. تو میں اس لیے
وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تیاری نہیں ہے، کچھ نہیں کیا. میں آخری منٹ تک سوچتا رہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کہ اس کو نہیں بنا سکتے. دیکھیں یہ کیوں فیصلہ کن وقت ہے؟ کیونکہ اب اس سیٹ اپ کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے سارا ملک کے اداروں کو تباہ کرنا پڑے گا. اگر یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لوگوں کو ہضم کروانے کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں، یہ اصل میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے. کیسے؟ نمبر 1، پارلیمنٹ تو ہوگی تباہ. یہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہ گئی. ابھی یہ بجٹ پاس ہو رہا ہے نا، وہ راجہ ریاض اگر اس کو اپوز کرے، آپ سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹ کی تو ختم ہو گئی. ادھر جو پنجاب کے اندر مذاق ہو رہا ہے، جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے، یہ جمہوریت کی توہین ہے. یہ ہماری عدلیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، وہ مجرم نمبر 2 اس کو مسلط کرنے پہ پنجاب میں آپ یقین کریں کہ جمہوریت کی پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک وہ ایوان اقبال کے اندر پارلیمنٹ چل رہی ہے تو دوسری چل رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں. مذاق ہو رہا ہے. جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے، جس طرح کا اس نے سمپل چیز تھی کہ جیسی وہ جو ریزرو سیٹس جاتی ہیں تو وہ ایک دم ریپلیس ہو جاتی ہیں. وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہے ہیں انجینئر کرنے کے لیے حمزہ شریف کو بٹھانے کے لیے، ساری الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. آج کوئی کسی میں یہ نہ کہے کہ ختم ہو جائے گی، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. ہمیں پتہ ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے، وہ شہزادہ اور شہزادی لاہور میں، اور ان کے MNAs آتے ہیں بیٹھ کے وہ ساری انجینئرنگ کر رہے ہیں. جو وہ آدمی بٹھایا ہوا ہے انہوں نے لاہور کے اندر، ایک بریگیڈیئر رانجھا ہوتے تھے جنہوں نے 2013 میں ساری انجینئرنگ کی تھی نون لیگ کے لیے. اور اب جو ہو رہا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان صرف پاکستان کی جمہوریت کو ہو رہا ہے. جب آپ کی الیکشن کے اوپر اتنا بڑا کوسچن مارک آ جائے کہ جس طرح کی انجینئرنگ سے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں 20 حلقے جتانے کے لیے ان کو، یا کسی طرح وہ حمزہ شہزادہ شریف بن جائے آ کے چیف منسٹر، یہ الیکشن کمیشن، جمہوریت کی تباہی، پاکستان کے جسٹس سسٹم کی تباہی، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی تباہی ہے پاکستان کی مورالٹی کی، مورل سٹینڈرڈز کی. دیکھیں مورالٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ملک. پلیز ایک چیز یاد رکھیں، کیونکہ میں نے تو بڑا کلوزلی دیکھا ہوا ہے برطانیہ کا سسٹم اور جو پاکستان کا، کیونکہ میں تو 25-30 سال بیچ میں رہتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. دیکھیں جو ملک کھڑا ہوتا ہے نا، وہ کھڑا ہی ہوتا ہے ایک چیز پہ، مورل ویلیوز پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست سیٹ اپ کی تھی، میں اس لیے لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے مدینہ کی ریاست کا. میں نے مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ وہ اصول جو انہوں نے سیٹ اپ کیے تھے مدینہ میں، وہ آج جو کامیاب ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس میں وہ اصول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. جو امر بالمعروف ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہو، وہ کیا ہے کہ معاشرہ برائی کو فائٹ کرتا ہے. اب آپ کے سامنے یہ تماشا ہو گیا ہے کہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے. یہ معاشرے کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہوا کہ آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ قوم کی ذمہ داری ہے. اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو. اللہ نے آپ کو نیوٹرل رہنا کی اجازت نہیں دی، کوئی اجازت نہیں دی اس نے گیٹ سائیڈز لو. اور معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ مورل سٹینڈرڈز پہ کھڑی ہوتی ہے. جرمنی جاپان کو بمباری مار کے انہوں نے تباہ کر دیا 1945 کے بعد. بلڈنگز نہیں کھڑی، تصویریں دیکھیں ذرا، ایک بلڈنگ نہیں نظر آتی کھڑی. وہ 10 سالوں میں دونوں ملک کھڑے ہو گئے، کیونکہ مورالٹی کے اوپر اور انصاف کو آپ بمباری سے نہیں ختم کر سکتے. جو قوم جس کی مورالٹی انٹیکٹ ہوتی ہے اس کو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے. ختم کرتے ہیں جب ایک قوم کی مورالٹی ختم ہوتی ہے، آپ کو بمباری کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے سامنے
ہماری زندگی میں بیروت ہوتا تھا دبئی. ہماری زندگی میں ساری دنیا چھٹیاں بنانے کے لیے بیروت جاتی تھی. لیبنان ایک سب سے خوشحال طبقہ تھا سارے مڈل ایسٹ میں. آج اس کے ذرا حالات دیکھیں, 70% لوگ غربت سے نیچے گر گئے. کوئی کسی نے بمباری نہیں کی. ان کی کرپشن نے, کرپشن ہوتی ہے جب آپ کی مورل سٹینڈرڈز گر جاتی ہیں, جب کرپشن آ جاتی ہے, ان کی کرپشن نے ختم کر دیا لیبنان کو. آج وہاں غربت ہے, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں باہر. جو ہمارے ظلم کیا ہے, یہ امریکہ کو تو فائدہ ہو گیا, وہ تو انہوں نے رجیم چینج کر دی. ان کا مقصد ہماری بہتری تو نہیں تھی, وہ تو اپنے آپ کو, پاکستان کو پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ یہ جو اوپر آ کے بیٹھے ہیں, ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد اپنی چوری بچانا تھا, جو خرم دستگیر نے کہہ دیا. اب جب چوری بچانی ہے تو چوری بچانے کے لیے یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, اپنے سارے انصاف کے اداروں کے قبر کھود دیا انہوں نے. جو انہوں نے نیب کے امینڈمنٹس کیے ہیں, اس کا تو سمپل مطلب یہ ہے کہ وائٹ کالر کرائم کو اب پاکستان میں اجازت دے دی ہے. صرف وہ بھینس چور اور گاڑی چور اور وہ سائیکل چوروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو, باقی ان کو تو اجازت مل گئی ہے. وائٹ کالر کرائم دنیا میں پکڑنا مشکل ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو بڑے وکیل چاہیے, سیٹ اپ چاہیے. تو وہ بڑی مشکل سے نیب بنی تھی, نیب نے اچھے برے کام کیے, وہ کئی دفعہ ان کو اجازت دی گئی. ہمارے دور میں اجازت دی نیب کو. ہمارے دور میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریٹریو کیا تھا 3.5 سالوں میں. اس سے پہلے 18 سال میں 280 ارب روپیہ ریٹریو کیا تھا, کیونکہ ہم نے نیب کو چھوڑا ہوا تھا, ہم کوئی اس کو پریشر نہیں کر رہے تھے. اب انہوں نے آ کے نیب ختم کر دیا. اس انٹیریئر ثناء اللہ کے نیچے جب نیب ہوئے گی, آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہ نیب نے کیا کرنا ہے. اب وہ صرف وکٹمائز کریں گی, لوگوں کو تنگ کرے گی, استعمال کریں گے, ایف آئی اے کو استعمال کریں گے کیسز بنانے کے لیے. تو یہ ادارے تو ختم ہو گئے اب. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, انہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کے اوپر جو ظلم کیا ہے, ان چوروں کو اوپر بٹھا کے, اور ان چوروں کو اپنی چوری بچانے کے لیے, اب این آر او لینے کے لیے, اب یہ جو کریں گے ملک کے ساتھ, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کو کسی دشمن, بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کام کر دیں گے جو کوئی دشمن نہیں کر سکتا. یہ اندر سے ملک کو تباہ کریں گے. اور آپ کے سامنے ہے کہ ایک چلتی ہوئی, ابھی شوکت طرین نے آپ کو فگرز دکھا دی کہ ہر چیز پازیٹیو تھی پاکستان کی. انڈسٹریل گروتھ پازیٹیو تھی, ایگریکلچر, وہ بھی جمشید چیبہ نے نہیں بتایا, وہ بتانا تھا کہ ایگریکلچر گروتھ اوپر جا رہی تھی. ہر انڈیکیٹر, سروسز انڈسٹری, آئی ٹی کے اندر ہم نے چینجز لے کے آئے تھے. پاکستان کی ایکسپورٹ جو اصل چیز ہے, جس سے ملک اوپر جاتا ہے, ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی. اوورسیز پاکستانی نے کانفیڈنس تھا پاکستان میں, ریمیٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے. اور وہ ٹائم جو کہ سب سے مشکل ٹائم تھا, پہلے بینکرپٹ اکانومی, اس کو سٹیبلائز کرنا, پھر کرونا آ گیا, پھر کموڈیٹی سپر سائیکل آ گیا, اس سارے میں سے نیویگیٹ کر کے ملک کو نکال رہے تھے. میں نے اور شوکت نے جب جا کے نیوٹرلز کو سمجھایا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک نہیں افورڈ کر سکتا, بڑی مشکلوں سے, کیونکہ ایک انٹرنیشنل سپر سائیکل آیا ہوا ہے, ہمارے پاس فورن ایکسچینج کمی ہے, ہمارا روپیہ, ہمارا کرنسی افیکٹ ہوگی پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے. یہ بالکل اس سازش کو روکے, کیونکہ سب سے پہلا امپیکٹ پڑنا تھا ہماری کرنسی کے اوپر, فورن ایکسچینج پہ, جیسی انسٹیبلٹی ہونی تھی. اور وہی ہوا, اور وہی نہیں ہوا جو اس کے امپیکٹ پڑے. اور یہ جو 3 سال سے لگے ہوئے تھے, مہنگائی اور نااہل ہے, ہمیں پوری طرح پتا تھا کہ ان کو نہ سمجھ تھی اکانومی کی, کیونکہ اگر کرتے تو 10 سال جو پہلے انہوں نے کیا تھا, ہمیں تو پتا تھا کیا کرنا ہے. ان کی کوئی تیاری نہیں تھی, صرف ایک تیاری تھی کہ این آر او انہوں نے لینا تھا. اس کے اندر آپ کے سامنے ساری آج اکانومی نیچے جا رہی ہے, پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے, عام لوگوں کے لیے مہنگائی وہ ہوئی ہے ان کے 2 مہینے میں جو ہمارے 3.5 سال میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی. ہمارے اوپر بھی کموڈیٹی سپر سائیکل تھا, ہم نے بھی ڈیل کرنا تھا کرونا کے ساتھ, ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے, تو ہم تو 2.5 سال سے آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, ہم نے کیوں نہیں ایسی مہنگائی کی. انہوں نے آتے ساتھ ہی سارا کچھ یا ہمارے پہ ڈال رہے ہیں یا آئی ایم ایف پہ ڈال رہے ہیں, کیونکہ ان کی سوچ ہی صرف اپنی ذات کے اوپر تھی. جو خرم دستگیر نے کہا کہ ہمارا تو مقصد یہ تھا کرپشن بچانا. تو میں آخر میں
آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے کہ دیکھیں یہ ایک جینوئن پاکستان میں ایک آ گیا ہے کراس روڈز، یا ادھر جا سکتے ہیں یا ادھر جا سکتے ہیں، وہ نیوٹرل بیچ میں راستے کا وہ گیئر ہی نکل گیا. فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے کہ اب اس ملک کو یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں اس سے بچانا کیسے ہے. یہ جو اگر ان کا کسی کا خیال ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم جناب امریکہ کے پیر پکڑیں گے، وہ امبیسڈر کے پاس بھی پہنچ گیا ہوگا، وہ مجھے پتا ہے مفتاح اسماعیل، میں امیجن کر رہا ہوں کہ وہاں جا کے ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا ہوگا کہ جی میں آپ کے جوتے پالش کر دوں، اگر آپ نہیں کرتے تو میں شہباز کو بلا لیتا ہوں، وہ اور زیادہ اچھے کرتا ہے جوتے پالش. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. امریکن مائنڈ کو سمجھے، ان کی بڑی سمپل فلسفی ہے، دیر از نو فری لنچ. ہر چیز کی قیمت ہے، اور وہ جو قیمت ہے وہ اگر پاکستان اگر وہ قیمت ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تو سارا نظریہ پاکستان کو دفن کرنا پڑے گا. بڑا عظیم اس کا نظریہ تھا، اور اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ بڑا عظیم نعرہ ہے، یہ خودداری کا نعرہ ہے، غیرت کا نعرہ ہے. یہ کبھی بھی یہ ایک چھوٹے سے آدمی کو بڑا آدمی بنا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ. ایک عام آدمی لا الہ الا اللہ کے اوپر خودداری آ جاتی ہے، اس پہ غیرت آ جاتی ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ اس کو. یہ جو آپ جھکتے ہیں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمارا دنیا میں ذلیل کیا اب تک، جا کے جس طرح پرچیاں پکڑ کے اس کے اوباما کے سامنے بیٹھے ہوں، جس طرح پتہ نہیں وہ کوئی اس کا کوئی پتہ نہیں کیا ماسٹر ہے اس کا. اور دوسری طرح وہ اچھا اوباما تو دور کی بات ہے، یہ امریکن امبیسڈر کے سامنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کیسے گرتے ہیں یہ. تو یہ جب برٹش امبیسڈر کو کیک کھلایا جا رہا ہے اس کو کہ شاید وہ ہماری سفارش کر دے. یہ جو بے شرمی ہے، یہ لا الہ الا اللہ اس کو دور کرتا ہے. کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کے سامنے اللہ کا حکم ہے تمہیں جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ ہے. یہ دیکھیں، یہ اب ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں. میں اتنی دیر سے جب بھی میں یہ کرکٹ بھی کھیلتا تھا مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. کبھی میں یہ دیکھتا تھا جا کے ہمارے جو لیڈرز ہیں جس طرح یہ بے شرمی سے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے تھے. بالکل اس نے اسد نے صحیح بات کی. 22 کروڑ دنیا کا 5واں بڑا آبادی میں ملک ہے، نیوکلیر آرمڈ سٹیٹ ہے، ہماری ایک زبردست فوج ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے. ہماری عوام جب موقع ملتا ہے، اوورسیز پاکستانی میں ایسا ٹیلنٹ بیٹھا ہوا ہے، ایکسل کرتے ہیں. لیکن جب لیڈر یہ شہباز شریف بن جائے اور یہ سارے چور اوپر بڑھ جائے، آپ ایک فیکٹری کے اوپر چوروں کو بٹھائے، فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی. ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے قوم کو اپنے بیسکس کے پر جانا پڑے گا، ہمیں اس کو فائٹ کرنا پڑے گا. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. حقیقی آزادی کی یہ جہاد ہے، اور اس کے لیے میری آج ساری قوم کو ہے کہ میں نے تو کسی صورت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. میں نے تو جو بھی ہو جائے میں نے ان چوروں کا مقابلہ کرنا ہے. میرا صرف آخری ایک سوال ہے اپنے نیوٹرل سے، صرف اس پہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر، کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ تھینک یو.